بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ یاد رکھیے عربی گرامر کے دو اہم حصے ہیں اور ہم یہاں بالکل سادہ تعریف لیں گے، ایک ہے صرف اور دوسرے ہے نحو۔ صرف نحو۔ صرف کیا ہے؟ فعل کا مادہ ہے، جیسے فا عین لام۔ ان حروف سے ہم مختلف الفاظ کیسے بنائیں، جیسے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول، بالفاظ دیگر حروف سے الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ اور نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے کیسے بنتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو الفاظ معلوم ہو تو البیت کبیر، سادہ جملے بنائیں، یا پھر جوڑیاں بنائیں اور جوڑیاں اور الفاظ سے جملے بنائیں۔ یہ بیچ میں جوڑیاں کیوں آ رہا ہے، اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میں۔ ہم کہتے ہیں اردو میں اللہ کا گھر، رائٹ، اللہ کا گھر، دو الفاظ کی جوڑی ہو گئی، اللہ کا گھر۔ لیکن جب میں جملہ کہوں میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، تو یہ جوڑی جب جملے میں آتی ہے نا تو اردو کی جوڑی بدلتی ہے۔ میں اللہ کا گھر میں نماز پڑھتا ہوں نہیں بولیں گے، میں اللہ کے گھر میں۔ تو یہ جو ہلکے سے چینجز آتے ہیں نا، وہ جوڑیوں کو اس لیے بیچ میں لا رہے ہیں ہم۔ یہ جوڑیاں بھی عربی زبان میں اللہ کا گھر، اللہ کے گھر، یہ بدلیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو جوڑیوں کو الگ سیکھیں گے، پھر ہم اس کے جملے بھی بنائیں گے۔ تو نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے بنانا یا جوڑیاں بنانا سیکھنا، اور ان جوڑیوں کو اور الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانا، یہ ہے نحو۔ علم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جب ہم نحو میں جملے بناتے ہیں تو اس وقت یہ اسم پر ان، آ، ای، او، ان، ان، اون، یہ تبدیلیاں آتی ہیں، یہ تبدیلیاں ہم کو نحو سے سمجھ میں آتی ہیں۔ علم، ہم نے اس سے پہلے سیکھا کہ یہ آخری جو حرکات ہیں ان، 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 آ، ای، او، اس کا اثر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا، اور نحو کی ضرورت کیا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ اب ہم ایک اور پوائنٹ لیں گے، نحو کا ایک زبردست فائدہ، وہ کیا ہے؟ جتنا نحو سیکھیں گے اتنا ہی قرآن کا ادبی معجزہ سامنے آتا جائے گا، اور یہ یقین بڑھتا جائے گا کہ یہ کلام ایک انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا، اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے۔ کیوں کہ عربی زبان کے ماہر بھی، پروفیسرز بھی جب کوئی لیکچر دیتے ہیں نا بڑا، تو عام طور سے ایک دو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں زبر زیر میں، جبکہ سورۃ الانعام جو 22 صفحے کی سورت ہے، تقریباً یہ ہمارے 600 پیج والے مصحف میں 22 صفحے کی سورت، یعنی آپ تقریباً 1 گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، یا آدھا گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی بار نازل ہوئی، ایک ہی بار میں نازل ہوئی، اور اس میں آپ کو ایک بھی زبر زیر کی غلطی نہیں ملے گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ہم جب لیکچر بناتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں، ایک ایک جملے کو کریکٹ کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، نہیں، ایسا کوئی چانس نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، اور یہ ایمان کی زیادتی کا ایک زبردست ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن کو تو ہم روزانہ پڑھتے سنتے ہیں، لیکن یہ عظیم پہلو سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے، ایک ہے اسمیہ، پھر انا کے ساتھ، کانا کے ساتھ، اور فعلیہ۔ اس کا آرڈر ہم اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، اس کے بعد ہے خلق اللہ الارض، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ اسمیہ اور انا کے ساتھ اور کانا کے ساتھ اور فعلیہ۔ تو میرے بعد دہرائیے اشاروں کے ساتھ، اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا، اور آخری میں فعلیہ جملہ ہے خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض۔ علم، تو یہ 4 جملوں کو آپ کو رٹ لینا ہے، اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض۔ یہ جو ہے 4 جملے بہت اہم جملے ہیں، اور اس سے ہم کئی جو ہے اس کے اپلیکیشنز واحد، جمع، مذکر، مؤنث میں نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے 4 جملے۔ اب ہم سیکھیں گے 4 جوڑیاں، جس میں اب ہم سیکھتے ہیں پہلی جوڑی۔ تو 4 جملے اور 4 جوڑیاں، یہ ہے نحو کا راز، سب سے کور بات۔ 4 جملے،
4 जोड़ियां, और भी जुमले हैं और जोड़ियों में और भी तफासिल हैं, लेकिन इस फंडामेंटल्स को याद रखिए, अहम चीजों को। 4 जुमले 4 जोड़ियां। तो पहली जोड़ी ले रहे हैं अब हम जार और मजरूर की जोड़ी। देखिए हमने सर्फ में सीखा जर्रा यानी उसने खींचा, जार यानी खींचने वाला, तो इसको हरफ जार भी कहते हैं, खींचने वाला भी कहते हैं, और जिस पर असर पड़ा वो है मजरूर, राइट। ये 4 जोड़ियां हैं। फिल अर्दी बैतुन कबीरुन ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाह। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। फिल अर्दी यानी जमीन में, बैतुन कबीरुन एक बड़ा घर है, ज़ालिकल बैतु वो बड़ा घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, यानी हम काबतुल्लाह की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जुमला जो है आप अगर याद रख लें तो बहुत अच्छा है। मेरे बाद दोहराइए, फिल अर्दी बैतुन कबीरुन, फिल अर्दी बैतुन कबीरुन, 3 बार दोहराइए, फिल अर्दी बैतुन कबीरुन, फिर से फिल अर्दी बैतुन कबीरुन, और एक बार फिल अर्दी बैतुन कबीरुन, यानी इस जमीन में एक बड़ा घर है। अलिम सिखाइए। और ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाही वो घर अल्लाह का घर है। दोहराइए, ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाही, फिर से ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाही, फिर से ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाही। अलिम। तो ये 2 जुमलों को याद रख लीजिए, इसमें 4 जोड़ियां आ गई हैं। फिल अर्दी एक जोड़ी है, बैतुन कबीरुन दूसरी जोड़ी है, ज़ालिकल बैतु तीसरी जोड़ी है, बैतुल्लाही चौथी जोड़ी है। ये मिसालें हैं जोड़ियों की। तो अब हम लेते हैं हरफ जर की जोड़ी, बाकी जोड़ियां बाद में देखेंगे हम। फिल अर्दी, इस सबक में हम पहली जोड़ी लेंगे जार और मजरूर की। जार और मजरूर कहते हैं, जार यानी खींचने वाला, मजरूर जिसको खींचा गया। तो जार क्या है, खींचने वाला कौन है, यहां पर फी है, इसको जर भी कहते हैं, फी। और जब फी आता है यानी हर्फ जर आता है तो उसके बाद वाला इस्म उस पर जेर लगता है, ठीक है, उसके बाद वाला इस्म उस पर जेर लगता है। फिल अर्दी, अर्दू के बजाय अर्दी होगा, बस इतना ही पॉइंट है, बहुत सिंपल रूल है। फिल अर्दी, फिल अर्दू, फिल अर्दा नहीं होगा, फिल अर्दी। अलिम। तो फी एक हर्फ जर है, और भी हैं जैसे हमने सीखा इससे पहले, ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये सारे हरूफ जर हैं। कोर्स 1 में हमने सीखा, ली मिन अन एक सबक में सीखा था, बी फी अला एक सबक में सीखा था, और इला भी सीखा था। तो जरा दोहराइए, ली मिन अन, ली मिन अन, बी फी अला इला, बी फी अला इला। अलिम। तो ये सारे हरूफ जर हैं, इनके बाद जो भी इस्म आएगा वो जर की हालत में होगा, यानी इसको जेर लगेगा या 2 जेर लगेंगे या जमा में ईन होगा, जैसे मुस्लिमीन की जमा मुस्लिमीन है। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जब आप सूरह फातिहा या तावुज़ शुरू करते हैं तो आपको मिसालें मिल जाएंगी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाही, अऊज़ु बिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही वगैरह। तो यहां पर मिसालें दी गई हैं, जैसे बिल्लाही, फिल अर्दी, लिल मुस्लिमीना, मिनल मुमिनीना, ठीक है, मुस्लिमी की जमा मुस्लिमीना होगी, मुस्लिमीन की जमा मुस्लिमीना। तो मेरे बात दोहराइए, बिल्लाही, बिल्लाही, और हमारी टीपीआई जो है ना, इसकी निशानी ये उंगली नीचे जा रही है, ठीक है, इस तरह से, बिल्लाही, बिल्लाही, फिल अर्दी, फिल अर्दी, लिल मुस्लिमीना, लिल मुस्लिमीना, मिनल मुमिनीना, मिनल मुमिनीना। अलिम। तो इशारे में क्या होगा, रफा की हालत, असली हालत मुस्लिमून, असर पड़े तो मुस्लिमन, जर के बाद मुस्लिमीन। तो हम इसी तरह बार बार कहेंगे, रफा नसब जर, इसको 3 हालतों को जरा 3 बार दोहराइए इशारों के साथ, रफा नस्ब जर, रफा नस्ब जर, फिर से रफा नस्ब जर, फिर से रफा नस्ब जर। अल्ले। अच्छा, असली हालत मुस्लिमों, असर पड़े तो मुस्लिमन, जर के बाद मुस्लिमीन। तो जरा इशारों के साथ मुझे जवाब दीजिए, असली हालत मुस्लिमून, असर पड़े तो मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमीन, फिर से असली हालत मुस्लिमून, असर पड़े तो मुस्लिमन, जर के बाद मुस्लिमीन। अलिम।
تو اب ہم ایک حرف جر لیتے ہیں لی. ٹھیک ہے, اس کو اگر لی کے بعد مسلمن آئے تو کیا ہوگا؟ لمسلمین ہوگا. رائٹ. مؤمنون آئے تو لمؤمنین ہوگا. اور لی کے بعد صالحون آئے تو لصالحین ہوگا. لی کے بعد ناصرون آئے تو لناصرین ہوگا. رائٹ. اور لی کا مطلب یہ مسلم کے لیے, مؤمن کے لیے, صالح کے لیے, ناصر کے لیے. اور مسلمون یعنی کوئی ایک مسلم, مؤمن کوئی ایک مومن, صالحون کوئی ایک صالح, ناصرون کوئی ایک مدد کرنے والا. تو ٹھیک ہے, مجھے جواب دیجئے. لی کے بعد مسلمون آئے تو لمسلمین, مؤمنون آئے تو لمؤمنین, اور لی کے بعد صالحون آئے تو لصالحین, اور لی کے بعد ناصرون آئے تو لناصرین. علم. بالکل سمپل ہے یہ, بس پریکٹس کر رہے ہیں. اچھا, اب پہلے ہم نے دیکھا تھا مسلمون یعنی مسلمون, مسلمن, مسلمین, یعنی کوئی ایک مسلم, رفع کی حالت, نصب کی حالت, جر کی حالت. لیکن جب ال آیا اس کے سامنے تو المسلم ہوگا, یہ المسلمون نہیں ہوگا. المسلم, المسلمہ, المسلمی, رفع, نصب اور جر کی حالت. تو ال کے ساتھ جواب دیجئے میرے بعد. رفع کی حالت ہو تو المسلم, اثر پڑے تو المسلمہ, جر کے بعد المسلمی. پھر سے رفع کی حالت المسلم, اثر پڑے تو المسلمہ, جر کے بعد المسلمی. علم. تو لی کے بعد اگر المسلم آئے تو کیا ہوگا؟ للمسلمی. لی کے بعد المؤمن آئے تو للمؤمنی. لی کے بعد الصالح آئے تو للصالحی. لی کے بعد الناصر آئے تو للناصری. تو جواب دیجئے. لی کے بعد المسلم آئے تو للمسلمی. لی کے بعد المؤمن آئے تو للمؤمنی. لی کے بعد الصالح آئے تو للصالحی. لی کے بعد الناصر آئے تو للناصری. بالکل ہی سمپل رول ہے. علم. اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں جیسے اللہ, اور مختلف حروف جر لیتے ہیں. اللہ, اصلی حالت لفظ کی کیا ہے؟ یہ لفظ کی اصلی حالت, ہم اللہ کی اصلی حالت نہیں بولیں گے, اللہ تعالی کا احترام کرتے ہوئے. تو لفظ اللہ ہے, تو لفظ اللہ کی اصلی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اصلی حالت ہے. لیکن جب اس کے سامنے مختلف حروف جر آئیں, جیسے بی آئے تو باللہ ہوگا, لی آئے تو للہ ہوگا, من آئے تو من اللہ ہوگا, من اللہ دونوں کو ملائیں گے تو من اللہ ہوگا, فی آئے تو فی اللہ ہوگا, الا آئے تو الا اللہ ہوگا, علی آئے تو علی اللہ ہوگا. تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ لفظ ایک لے رہے ہیں, مختلف حروف جر لے رہے ہیں, بی, لی, من, فی, علی, الا, الا, علی. تو پھر مجھے جواب دیجئے. لفظ اللہ کے پہلے اگر بی یعنی بی کے بعد اللہ آئے تو کیا ہوگا؟ باللہ. لی کے بعد اللہ آئے تو للہ. من کے بعد اللہ آئے تو من اللہ. فی کے بعد اللہ آئے تو فی اللہ. الا کے بعد اللہ آئے تو الا اللہ. علی کے بعد اللہ آئے تو علی اللہ. علم. الحمدللہ. بس اتنا ہی. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے, اور دو دعاؤں کو رب زدنی علما, اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو مل کر پڑھنے کی توفیق دے. اور ہم کہیں گے ویڈیو سے پڑھائیے, یعنی خود ہی اگر پڑھیں گے آپ تو ہو سکتا ہے کنٹینیوٹی نہ ہو, تو مل کر پڑھیے اور ویڈیو سے پڑھائیے اگر آپ نہ پڑھا سکتے ہو, ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا ٹریننگ لے لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.